لا إله إلا الله محمد رسول الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وحريصنا وأنيسنا وجميلنا وجمالنا ودليلنا وحجتنا وقبلتنا وأولنا وآخرنا وظاهرنا وقاسمنا وكاملنا وحاشرنا وعاقبنا ومقصودنا ومطلوبنا ومنزورنا ومخدوبنا ومعصومنا ومحبوبنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا ونظامنا وفريدنا وكتبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واتبع سبيل من أناب إليه آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وأصحابه أجمعين. کثیر بردہ شریف کا ایک شعر بلکہ ذوق و شوق محبت کے ساتھ پڑھیں تاکہ محفل میں ذوق و شوق پیدا. مولایا
صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وصي الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا سیدی نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ غوثیہ. یا غوث اعظم علی وقار دوست بزرگ، میرے پروردگار کا لاکھ کروڑ احسان ہے کہ اس نے ایک بار دوبارہ ہمیں جمعے کا دن نصیب فرمایا اور پھر ایک مرتبہ پھر ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں ایک اجتماع کے طور پر حاضر ہوئے. سچا ہے ہمارا رب، سچا ہے ہمارا خالق، سچا ہے ہمارا مالک، سچے میرے جانان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، سچا ہے سرکار کا پاک گھرانہ جنہوں نے بڑھتی ہوئی انسانیت کو خالق حقیقی سے ملوایا اور لوگوں کو بتایا لوگوں عبادت کرو تو اپنی پروردگار کی کرو، لوگوں ذکر کرو تو اپنے پروردگار کو کرو، لوگوں یاد کرو تو میرے پروردگار کو کرو. وہی ہم سب کا پالک، ہم سب کا پروردگار اور نظام ہستی چلانے والا ہے. عالی وقار دوست بزرگ کو موقع کی مناسبت سے مقتضائے حال کے مطابق اپنے بابا کے حکم سے ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جس نقطے کو سرنامہ کلام بنانے کے لیے جا رہا ہوں وہ نقطہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات زندگی ہے. آپ کے ذکر کو سرنامہ کلام صرف اس بنیاد پہ بنانے جا رہا ہوں کیونکہ شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمائی. جناب عالی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف حنفیوں کے امام نہیں بلکہ آپ اماموں کے امام امام اعظم ہیں. جناب عالی آپ کا اپنا نام نعمان ہے، آپ کی کنیت ابو حنیفہ ہے، آپ کا لقب امام اعظم ہے. آپ کے نام سے آپ کو دنیا اتنا نہیں جانتی، آپ کے لقب سے آپ کی کنیت سے آپ کو دنیا اتنا نہیں جانتی جتنا آپ کے لقب امام اعظم سے دنیا آپ کو جانتی ہے. آپ کے نام پر، آپ کی کنیت پر آپ کا لقب غالب آیا اور کائنات آپ کو امام اعظم کے نام سے جانتی ہے. ہارون رشید کا دربار لگا ہوا ہے،
بادشاہ ہارون رشید کا دربار ہے. امام یوسف علیہ رحمہ ہارون رشید کے دربار میں موجود ہیں. ہارون رشید نے امام یوسف علیہ رحمہ سے عرض کی کہ حضور آپ مجھے ابو حنیفہ کے اوصاف سنائیں. آپ میرے آگے امام اعظم کے اوصاف بیان کریں. امام یوسف علیہ رحمہ بیان کرنے لگے کہ امام اعظم کے کون کون سے اوصاف بیان کیے جائیں. امام اعظم اماموں کے امام ہیں. ہارون رشید امام اعظم وہ ہے کہ جن کے پاس ہر مسئلے کا حل ہے. امام اعظم وہ ہیں جو ہر وقت خاموشی کو اختیار کیا کرتے. امام اعظم وہ ہیں جو ہر وقت پروردگار کے آگے گڑ گڑایا کرتے. امام اعظم وہ ہیں جو بڑے سخی اور فیاض ہیں. امام اعظم وہ ہیں جو بڑے نیکوکار ہیں. اے ہارون رشید، امام اعظم وہ ہیں جب مسلمانوں کا ذکر امام اعظم کرے تو کسی مسلمان کی برائی نہیں کرتے. جب بھی مسلمانوں کا ذکر امام اعظم کی زبان سے ہوا تو بلائی ہی میں مسلمانوں کا ذکر امام اعظم کی زبان سے سنا. جب یہ اوصاف ہارون رشید امام اعظم کے امام یوسف کی زبان سے سنے تو پھر ہارون رشید کہنے لگا واقعی اللہ کے نیک بندے، واقعی صلحاء جو ہوتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ جیسے ہوتے ہیں. بڑے بادشاہوں نے امام اعظم کو مانا. جناب عالی جس طرح آپ کی سیرت خوبصورت تھی، جس طرح آپ کی سیرت نیک تھی، جس طرح آپ نیک سیرت نیک خوب سیرت تھے، اسی طرح رب نے آپ کو نیک صورت بنایا تھا. خوبصورت امام اعظم ابو حنیفہ کو پروردگار نے بتایا تھا. جناب عالی آپ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا درمیانہ قد تھا اور آپ کا چہرہ مبارک حشاش بشاش تھا. جناب عالی اور آپ کی آواز مبارکہ بالکل صاف اور بلند امام اعظم کی آواز ہوا کرتی تھی. آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ عمدہ لباس زیب تن کیا کرتے. عمدہ کپڑا جناب عالی اعلیٰ کپڑا امام اعظم ابو حنیفہ اپنے لیے استعمال کیا کرتے. اعلیٰ کپڑا آپ پہنا کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ بہت مہنگی خوشبو استعمال کیا کرتے اور ایک کالے رنگ کی ٹوپی آپ ہر وقت اپنے سر مبارک پر رکھا کرتے. امام اعظم ابو حنیفہ نہ صرف جناب عالی امام اعظم ہیں، نہ صرف جناب عالی آپ اماموں کے امام ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک بہت بڑے تاجر ہیں. امام اعظم نے صرف امامت نہیں کی، امام اعظم نے تجارت بھی کی اور تجارت بھی ایسے کپڑے کی جس کپڑے کو خز کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ کپڑا جناب عالی اس دور میں جس دور میں امام اعظم ابو حنیفہ ہوا کرتے تھے، اس دور میں یہ کپڑا سب سے مہنگا ترین کپڑا ہوا کرتا. جناب عالی عرب والے اسی کپڑے کا استعمال کیا کرتے. بڑے بڑے بادشاہ اس کپڑے کو پہنا کرتے اور پھر اسی کپڑے کا کاروبار امام اعظم ابو حنیفہ کیا کرتے. بڑے بڑے تاجروں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا نام آتا ہے. جناب عالی آپ تجارت میں بھی بہت جناب عالی ایمانداری سے کام لیا کرتے. جناب عالی امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کے بارے میں ملتا ہے کہ
کہ آپ کا ایک کاروباری بھائی تھا جسے عام الفاظ میں آسان زبان میں پارٹنر کہا جاتا ہے. جناب عالی اس کا نام حفص بن عبد الرحمن تھا. امام اعظم ابو حنیفہ دیگر ممالک سے کپڑے کی تجارت کیا کرتے. جناب عالی ایک بار جب آپ کے پاس کپڑا آیا تو اس کپڑے میں عیب آپ کو دکھائی دیا, اس کپڑے میں آپ کو فالٹ نظر آیا. جب امام اعظم ابو حنیفہ نے اس عیب کو دیکھا تو اپنے پارٹنر حفص بن عبد الرحمن سے کہا, عبد الرحمن اس کپڑے میں عیب ہے, یہ عیب ہمارے لیے ہے, اس عیب کو کوئی اور نہیں پہچان سکتا, اور اگر جان بھی لے تو کسی اور کے لیے عیب نہیں ہے, یہ عیب یہ فالٹ صرف ہمارے لیے ہے اور کسی اور کے لیے یہ عیب نہیں ہے. حفص بن عبد الرحمن اس کپڑے کو فروخت نہیں کرنا, اس کپڑے سے کاروبار نہیں کرنا. امام اعظم ابو حنیفہ کے پارٹنر حفص بن عبد الرحمن نے جناب عالی اس کپڑے کو فروخت کر ڈالا, جان بوجھ کر نہیں, یاد ہی نہیں رہا, وہ کپڑا فروخت ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے جناب عالی خراط الحسان کے اندر لکھا, اپنے پارٹنر حفص بن عبد الرحمن سے پوچھا, عبد الرحمن وہ کپڑا کہاں ہے؟ حفص بن عبد الرحمن نے عرض کی, حضور وہ تو ابھی آپ نے یاد دلایا, حضور یاد نہیں رہا, وہ فروخت ہو گیا. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا, فروخت کیسے ہو گیا؟ حضور یاد نہیں رہا, حضور وہ ہماری نظر میں عیب تھا, ہماری نظر میں فالٹ تھا. حضور اگر جس کے پاس گیا اس کی نظر میں عیب ہوتا, اس کی نظر میں فالٹ ہوتا تو حضور واپس آتا, جن جن ہاتھوں میں جاتا گیا حضور کسی نہ کسی کو تو وہ عیب نظر آتا کہ ان کی نگاہوں میں بھی وہی عیب نظر آیا جو ہمیں نظر آیا, جو ہمیں عیب دکھائی دیا ہمارے لیے عیب تھا, وہی عیب اگر کسی اور کے لیے بنا تو حضور وہ کپڑا انہی ہاتھوں میں واپس آ کر ہمارے پاس آتا. حضور وہ کسی کے لیے عیب نہیں بنا, وہ صرف عیب ہمارے لیے تھا, وہ فالٹ صرف ہمارے لیے تھا. امام اعظم ابو حنیفہ نے حفص بن عبد الرحمن سے فرمایا, اس کپڑے کی قیمت 30,000 درہم تھی. اے حفص بن عبد الرحمن اس کپڑے کی قیمت 30,000 درہم تھی. 30,000 درہم آپ نے لیے اور 30,000 درہم جناب عالی امام اعظم ابو حنیفہ نے رب کے نام خیرات کر دیے. جناب عالی 30,000 درہم جتنے درہم کا وہ کپڑا تھا وہ آپ نے رب کے نام پر دے دیا, اور اس کے بعد آپ نے اپنے پارٹنر حفص بن عبد الرحمن کو بلایا اور اپنے پارٹنر حفص بن عبد الرحمن سے آپ نے فرمایا, حفص بن عبد الرحمن بات ایسی ہے, ہماری پارٹنری ہمارا کاروبار یہیں تک تھا, اب میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا, اب مجھے رب سے ڈر لگتا ہے, تم نے ایسا کام کیا ہے کہ مجھے اب پروردگار سے خوف آتا ہے, اب میں تمہارے ساتھ کاروبار نہیں کر سکتا. جناب عالی اماموں کے امام بھی ہیں, امام اعظم بھی ہیں, تو جناب عالی پھر تاجروں کے تاجر بھی ہیں. جناب عالی آپ بہت بڑے ایماندار تاجر تھے. جناب عالی تجارت کے ساتھ ساتھ آپ نے جناب عالی سرکار کے دین کو ہی بہت عام کیا, اور سخی بھی آپ بہت زیادہ تھے. کچھ لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے, جب انہوں نے آپ سے ملاقات کی, امام اعظم فرماتے ہیں خراط اللسان کے اندر لکھا, خراط الحسان کے اندر لکھا کہ انہوں نے ایک شخص ایسا تھا جو مجھ سے ملاقات کے لیے آئے, جس کی حالت مجھے اچھی نظر نہیں آ رہی تھی, بڑا خستہ حال تھا. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب وہ لوگ جانے لگے تو میں نے اس خستہ حال شخص کی جانب اشارہ کیا اور حکم دیا, یہ میری جائے نماز ہے. حضور معلوم ہے یہ آپ کی جائے نماز ہے, میرے مصلے کو اٹھاؤ, اس کے نیچے جو تھیلی رکھی گئی ہے وہ تمہارے لیے ہے. تو اس خستہ حال شخص نے وہ
مسلح اٹھایا، جائے نماز اٹھائی، نیچے سے تھیلی نکالی، اس تھیلی کو کھولا تو جناب عالی اس تھیلی کے اندر 1000 درہم موجود تھا۔ عرض کرنے لگا حضور رب نے مجھے بڑا دیا ہے، میں امیر ترین امیر کبیر انسان ہوں، حضور مجھے ان پیسوں کی، ان درہم و دینار کی ضرورت نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اے بندہ خدا، جب رب نے دیا ہے تو اس دیے ہوئے کا اپنے اوپر استعمال کر، جو رب نے دیا ہے رب کی نعمتوں کا شکر کر، اور شکر ایسے ادا کر کہ ان جو رب نے دیا اسے اپنے اوپر لگاؤ، اور پھر اس طریقے سے تو رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر۔ تو نے تو حلیہ ایسا بنایا ہے کہ کہیں تو جو ہے وہ درہم اور دینار کا محتاج ہے۔ جناب عالی محمد بن نضر فرماتے ہیں کہ میرے پاس امام اعظم ابو حنیفہ آئے، میں کسی کام سے جا رہا تھا، سردیوں کے دن سے، مجھ سے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا محمد بن نضر کہیں جا رہے ہو؟ جی حضور جا رہا ہو۔ محمد بن نضر اگر تمہیں اچھا لگے تو اپنا اوڑھنا، اپنی اوڑھنی، اپنا کمبل مجھے دے جاؤ، جب تک تم آؤ گے میں آرام کر لوں گا۔ محمد بن نضر فرماتے میں نے آپ کی خدمت میں کمبل پیش کیا، امام اعظم ابو حنیفہ نے محمد بن نضر کا کمبل آپ کی اوڑھنی کو اوڑھا۔ جب محمد بن نضر واپسی آئے، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اے محمد بن نضر، تمہارا یہ کمبل اوڑھ کر مجھے شرمندہ ہونے کے سوا کچھ اور نہیں ہوا۔ حضور کیوں؟ آپ نے فرمایا تمہارا کمبل بہت موٹا اور خراب کمبل ہے۔ محمد بن نضر فرماتے میں نے فخر سے عرض کی حضور یہ تو میں نے 3 درہم میں خریدا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ چیز تم نے 3 درہم پر خرید کر اس 3 درہم پر تم فخر کرتے ہو۔ محمد بن نضر فرماتے میں امام اعظم کے پاس گیا، میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ نے جو چادر اوڑھی ہوئی تھی وہ 10 دینار کی چادر تھی۔ پھر مجھے بتایا کہ جو رب نے دیا ہے اس کی نعمتوں کا استعمال کر کے اس کا شکر ادا کیا کرو۔ آپ بڑے سخی تھے اور سرکار کے دین کو عام کیا کرتے تھے۔ جناب عالی آپ کی بارگاہ میں حسن بن زیاد تعلیم حاصل کرنے آئے، آپ سے سرکار کا دین حاصل کیا کرتے۔ ایک دن حسن بن زیاد کے والد آئے اور عرض کی قبلہ میرے بچے سے کہیں یہ حسن میرا ایک ہی بیٹا ہے، میرے بیٹے سے کہیں کہ یہ میرا ہاتھ بڑھایا کرے۔ میرا ہاتھ کون بڑھائے گا؟ کون مجھے بندے، کون میرے لیے دنیا خرید کر لائے گا؟ میرا تو کوئی اور نہیں۔ حسن بن زیاد کے جب والد گئے، امام اعظم ابو حنیفہ نے حسن بن زیاد کو بلایا اور فرمایا حسن بن زیاد تمہارے والد آئے تھے اور تمہارے والد نے ایسے کہا ہے کہ حسن بن زیاد سے کہو میرا ہاتھ بٹاؤ۔ اے حسن بن زیاد کوئی کام کاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سرکار کی وراثت کو حاصل کرو، سرکار کے دین کو حاصل کرو، سرکار کے ترکے کو حاصل کرو، اور اپنا مہینہ، اپنا ماہوار مجھ ابو حنیفہ سے لے جا کر اپنے والد محترم کے ہاتھ میں دے دیا کرو۔ حسن بن زیاد فرماتے ہیں کہ اس وقت سے لے کے اس وقت جب تک میں باروزگار نہیں ہو گیا امام اعظم ابو حنیفہ مجھے ماہوار دیا کرتے اور میں وہ ماہوار اپنے والد محترم کی خدمت میں پیش کیا کرتا۔ جناب عالی امام اعظم ابو حنیفہ بڑے سخی تھے اور بڑے خدا ترس آدمی تھے۔ آپ کے پڑوس میں ایک موچی چپل سینے والا رہتا تھا۔ جناب عالی صبح چپل سیتا اور جناب عالی رات کو شراب کے نشے میں دھت ہو کر پڑوسیوں کو تنگ کیا کرتا اور تنگ یہ کرتا
کرتا کہ لوگوں نے میری جوانی کو تباہ کر دیا، لوگوں نے میری جوانی کو ہلاک کر دیا۔ میں کتنا گبرو نوجوان تھا، میں ایسا نوجوان کہ ملک پر آفت آنے وقت ملک کی سرحدوں میں کام آنے والا نوجوان، لوگوں نے میری نوجوانی کو ضائع کر دیا۔ یہاں امام اعظم رب کو مناتے، رب کو یاد کیا کرتے، وہاں آرام میں خلل ڈالا جاتا۔ جناب عالی وہاں رب سے راز و نیاز کی باتوں میں خلل ڈالا جاتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا کہ اس شرابی کی آواز نہیں آئی۔ آج رب سے امام اعظم ہم کلام ہے، آج امام اعظم رب سے اپنی عرضی پیش کر رہے ہیں، رب کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں، لیکن اس گڑ گڑانے میں، رب سے ہم کلام ہونے میں، رب کے آگے عرضی پیش کرنے میں کوئی خلل نہیں ڈال رہا۔ امام اعظم نے صبح ہوتے ہی پوچھا کہاں ہے وہ شرابی؟ بتایا گیا حضور تمام پڑوسیوں نے شکایت کر کے، حضور ایپلیکیشن دے کے، درخواست دے کے اس شرابی کو جیل کروا دی ہے۔ جناب عالی امام اعظم ابو حنیفہ کے لیے خلاۃ الحسان کے اندر لکھا کہ آپ کچہری کی جانب دوڑے، لوگوں میں قلبلی مچ گئی کہ وقت کا امام، پھر اماموں کا امام، پھر وہ جو امام اعظم ہے وہ آج کچہری کی جانب، عدالت کی جانب بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جناب عالی جب وقت کے قاضی کو پتا چلا کہ امام اعظم آ رہے ہیں، وقت کا قاضی جناب عالی اپنی عدالت چھوڑ کر امام اعظم کی خدمت میں آیا۔ حضور آپ یہاں کیسے جلوہ گر ہیں؟ حضور آپ یہاں کیسے جلوہ افروز ہیں؟ آپ نے فرمایا ہمارے پڑوسی کو لایا گیا ہے، ہمارا پڑوسی قید ہوا ہے اور ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم کس لیے آئے ہیں؟ حضور شرابی ہے، حضور لوگوں کو تنگ کرتا ہے۔ امام اعظم نے فرمایا ضمانت ہماری ہے، ریا کیا جائے۔ امام اعظم کی ضمانت پر جناب عالی شرابی ریا کرایا گیا، ایک موچی ریا کرایا گیا۔ جناب عالی جب وہ واپس امام اعظم کے ساتھ جا رہا ہے تو امام اعظم اب اس کے ان سوالوں کا جواب دے رہے ہیں جو وہ گھر میں شراب کے نشے میں ہو کر کہا کرتا۔ امام اعظم فرماتے ہیں اے گبرو نوجوان، تیری نوجوانی کو لوگوں نے خراب کیا۔ اے ملک کی سرحدوں میں کام آنے والے نوجوان، تیری نوجوانی کو لوگوں نے خراب کیا اور ابو حنیفہ نے تیری جوانی کو بچا دیا۔ جناب عالی پھر وہ شرابی امام اعظم کے درس میں، امام اعظم کے حلقے میں بیٹھ کر کوفہ کا فقیہ بنا، کوفہ کے اماموں میں اس شرابی کا نام آنے لگا۔ جناب عالی امام اعظم ابو حنیفہ پروردگار کے اتنے قریب تھے۔ جناب عالی امام اعظم ابو حنیفہ بہت زیادہ پروردگار کے آگے گڑ گڑاتے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے 55 حج ادا کیے، آپ نے صرف 55 حج ادا کیے، عمروں کو چھوڑ کر 55 بار آپ حج کے لیے گئے۔ جب آخری بار امام اعظم ابو حنیفہ حج کے لیے گئے تو جناب عالی بیت اللہ کے خدام کھڑے ہوئے ہیں۔ بیت اللہ کے خداموں سے امام اعظم نے فرمایا اگر اجازت ہو تو میں بیت اللہ کے اندر داخل ہونا چاہتا ہوں۔ بیت اللہ کے اندر ابو حنیفہ اپنے پروردگار کو یاد کرنا چاہتا ہے، بیت اللہ کے اندر ابو حنیفہ اپنے پروردگار سے ہم کلام ہونا چاہتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو اور آپ کے ساتھ جانے والوں کو بیت اللہ کے اندر جانے کی اجازت ملی۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا جناب عالی 55واں حج ہے اور آخری حج ہے۔ امام اعظم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، آپ کے ساتھ جانے والے کہتے ہیں ہم نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ نے نیت باندھی، نیت باندھ کر امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے سیدھے پیر کے اوپر اپنا الٹا پیر رکھا اور ایک پیر پر کھڑے ہو کر رب کی عبادت کرنے لگے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے سیدھے پیر کے اوپر الٹا پیر رکھا اور رب کو یاد کرنے لگے۔ یہاں
تک کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے 15 پارے پڑھے اور 15 پارے پڑھنے کے بعد آپ رکوع میں گئے. جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے, آپ کے ساتھ جانے والے کہتے ہیں ہم نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ نے اب الٹا پیر زمین پر رکھا اور سیدھا پیر اپنے الٹے پیر پر رکھا اور پھر 30 پارے مکمل کیے. 2 رکعتوں میں امام اعظم نے پورا قرآن مکمل کیا. قرآن مکمل کرنے کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ پروردگار سے مخاطب ہوتے ہیں, پروردگار سے عرضی لگاتے ہیں, اے پروردگار ابو حنیفہ نے ایسی عبادت نہیں کی جیسی تیری عبادت کرنے کا حق تھا. اے پروردگار عالم ابو حنیفہ نے ایسی معرفت کو حاصل نہیں کیا جیسی معرفت حاصل کرنے کا حق تھا. تو ابو حنیفہ کی مغفرت فرما, تو ابو حنیفہ کو بخش دے. امام اعظم کے ساتھ جانے والے کہتے ہیں جناب علی در مختار کے اندر نقل کیا کہ جب امام اعظم یہ عرض کرتے ہیں تو بیت اللہ کی سرزمین پر خانہ کعبہ کے اندر سے آواز آتی ہے, اے ابو حنیفہ تو نے ہماری ویسی عبادت کی جیسی عبادت کرنے کا حق تھا. اے ابو حنیفہ تو نے ہماری معرفت کو ویسا ہی حاصل کیا جیسے ہماری معرفت کا حق ادا کرنے کا حق تھا. وہ حق تو نے ادا کیا. اے ابو حنیفہ تیرے رب نے تجھے بھی بخش دیا اور جو تیرے دین پر تا قیامت چلتے ہوئے آئیں گے, جو لوگ تا قیامت تیرے تابع ہوں گے, پروردگار نے تیری وجہ سے انہیں بھی بخش دیا. جناب عالی اتنا بڑا مقام امام اعظم ابو حنیفہ کو پروردگار عالم کی بارگاہ سے یہ مقام ملا. صرف پروردگار عالم کی بارگاہ سے نہیں, در منصور کے اندر لکھا ہے, سرکار کی حدیث مبارکہ کو نقل کیا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کو مجھ پر فخر ہے. سرکار فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو مجھ محمد پر فخر ہے اور مجھے اس پر فخر ہے جو میرے بعد آئے گا, جس کا نام نعمان ہوگا, جس کی کنیت جو ہے ابو حنیفہ ہوگی. مجھ اس ابو حنیفہ پر فخر ہے. اتنا بڑا مقام امام اعظم کا ہے. جناب علی شعبان المعظم کی 2 تاریخ کو آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے. کیوں رخصت ہوئے؟ جناب علی اہل بیت کی تعریف کرنے پر آپ کو جام شہادت دی گئی. اہل بیت کے گیت گانے پر, دنیا والوں کو اہل بیت کا عشق بتانے پر, دنیا والوں کو اہل بیت کے عشق میں مبتلا کرنے پر قاضی منصور نے, بادشاہ منصور نے آپ کو جیل دی کہ باز آ جاؤ اس چیز سے. امام اعظم ابو حنیفہ جیل میں بھی بیٹھ کر اہل بیت کی تعریف کیا کرتے, اہل بیت کے گیت گایا کرتے. بلا آخر آپ کو زہر دیا گیا اور سجدے کی حالت میں امام اعظم نے جام شہادت نوش فرمائی. آپ کے جنازہ مبارک میں جناب عالی 50,000 لوگ شریک ہوئے اور آپ کا جنازہ مبارک 6 بار ادا کیا گیا. آخری بار جو آپ کا جنازہ مبارک ادا کیا وہ آپ کے شہزادے حماد بن نعمان نے ادا کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نقش قدم پر چلنے کی